خیر و عافیت؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. آپ خیر و عافیت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی وہ وضو بنانے میں گیا تھا، بس آپ کا کال آ گیا اس میں. جی ماشاء اللہ. جی آپ کہاں گئے؟ تو میں وہیں ہیں یا پھر جی کہاں ہیں؟ جی آپ کیا کہاں کریں؟ ہیں؟ آپ مدینہ شریف پہ ہیں کیا؟ نہیں میں تو یہیں پر ہوں یاد میں. وہ غلام محمد بھائی گئے مدینہ شریف. جو غلام محمد بھائی گئے ہیں. جی میسج آیا تھا کیا آپ کو؟ میسج آیا تھا تو جی وہ والا جو نمبر ہے غلام محمد بھائی کا ہاں. وہ سیو نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ نئے نمبر سے کر رہے ہوں. نہیں اچھا تو غلام محمد بھائی گئے ہوئے ہیں. جی ان کی فیملی کے ساتھ گئے، اپنے فیملی کے ساتھ. اچھا جی میسج ڈال رہے تھے وہ، جی لیکن دوسرا جو نمبر ان کا وہ سیو نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک انڈیا کا نمبر استعمال کرتے ہیں، ایک سعودی کا استعمال کرتے ہیں. نہیں ہے سعودی کا وہ نمبر. تو پھر ہوگا انہیں کا 887. میں لاسٹ میں بتاتا کیا ہوں، آتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں. لاسٹ میں ہے 87. ہاں یہ انہیں کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ +965596936687. ہاں کریکٹ انہیں کا ہے. 5596936687. جی یہی ہے. تو ان کا یہ پرسنل نمبر ہے وہاں کا، اس کو سیو کر لیتا ہوں پھر. ہلو جی حضرت. یہ حضرت تیاری کروا دیے، 2 دن بچا ہے. جی نہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، پھر فیل ہو گیا تو. کتاب ہے آپ کے پاس؟ ہاں کتاب تو ہے وہ. وہ والی کتاب نا جس سے دیکھ کے میں پڑھتا ہوں. جامع الوقف. ہاں جامع الوقف. جامعۃ الوقوف. نہیں جامعۃ الوقوف نہیں، جامع الوقف جو پڑھ رہے ہیں نا آپ. ہاں جامع الوقف. جی ہے کتاب. یہ بھیجیے، میں شروع سے آج کراتا ہوں، پھر کل کراتا ہوں. جی کل بھی کرا دیجیے. جی بالکل. ہاں یہ 2 دن باقی ہیں، 28 29 دونوں دن میں کراتا ہوں. جی کل جمعہ ہے، تیاری کروا دیجیے. معافی مشکل کسی دن اور چھٹی لے لیں گے اس کے. نہیں چھٹی بھی نہیں لینا، اور کل جو ہے زیادہ ٹائم تیاری کرا دیں گے، پہلے سے کلاس کر لیں گے. جی ویری گڈ. جی کیونکہ اور بالکل. کلاسوں کی چھٹی رہے گی نا کل، جی تو زیادہ تیاری کرا دیں گے کل. جی ویری گڈ. ماشاء اللہ. میرے پہ بھیج دیجیے وہ کتاب. اچھا جامع الوقف. کتاب میرے پاس اس طرح کا کتاب ہے، یہ بک ہے. بک بھیج دیجیے. الگ پیج کھینچ کے بھیجوں فوٹو؟ ہاں جی ٹھیک ہے بھیجتا ہوں میں.
یہ لیجیے پہلا پیج. پیج نمبر 1. پیج نمبر 2. پیج نمبر 3. پیج نمبر 4. بس نہیں آج بھیجی. پیج نمبر 5. بس اتنا ہی رہنے دیجیے آج. چلیے ٹھیک ہے، ایک آخری چیز دیا بس. اس میں یہ لکھ رہے ہیں پہلے سبق میں اصطلاحات وقف اور اس کی تقسیم ہے نا. وقف کے لغوی معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. جی. وقف کے لغوی معنی کس کے ہیں؟ ٹھہرنے اور رکنے کے. اور اصطلاحی معنی وقف کا ہے حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرنا، دو زبر کو الف سے بدلنا، تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدلنا، سانس اور آواز دونوں توڑ دینا، ایک سانس بآسانی لینا، دوسری سانس سے ابتدا کرنے کا نام وقف ہے. ٹھیک ہے. اور اصطلاح قراء کے اعتبار سے یہ پڑھنے میں 4 طرح پر واقع ہوتا ہے. جی. وقف، سکتہ، سکوت، قطع. وقف کی تعریف آپ کو بتا دی میں نے. حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرنا، دو زبر کو الف سے بدلنا، تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدلنا، سانس اور آواز دونوں توڑ دینا، ایک سانس بآسانی لینا، دوسری سانس سے ابتدا کرنے کا نام وقف ہے. ٹھیک. جی. سکتہ، حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرنا، دو زبر کو الف سے بدلنا، تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدلنا، مکسور منون اور مضموم منون کو حذف کرنا یعنی ساکن کرنا، سانس جاری رکھنا، آواز کو پست کر دینا، اسی سانس سے ابتدا کرنے کا نام وقف ہے، سکتہ ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ خیال رکھیے گا اس کا، اس میں یہ فرق ہے وقف اور سکتہ میں. وقت ہو سکتا میں. ہاں جی جی. ہاں. اور سکوت کہتے ہیں وقف کرنے کے بعد قرآن ہی کے متعلق، وقف کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا اور قرآن کے متعلق ہی سوچنا، اس کو سکوت کہتے ہیں. اگرچہ مزید تاخیر ہو جائے اور ذہن منتشر نہ ہو تو وہ سکوت ہی رہے گا. جی. قطع کہتے ہیں وقف کے بعد پھر نہ پڑھنے کو. جی. قطع کسے کہتے ہیں؟ وقت کے بعد کرنے نہ کے پڑھنے بعد، کو. وقف کے بعد نہ پڑھنے کو، یعنی وقف کیا پھر نہ پڑھا، وہ قطع جی. ہے. جی. اب علم وقف میں 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے. اول کیفیت وقف، دوسرا محل وقف. جی. کیفیت وقف، جس طرح وقف ہوتا ہے اس کو کیفیت وقف کہتے ہیں، اور جس جگہ وقف ہو سکتا ہے اس کو محل وقف کہتے ہیں. ہے نا. کیفیت وقف جیسے 2 زبر ہیں تو الف سے بدل دیا، یہ کیفیت وقف ہے. اور محل جی. وقف آیت ہے، علامات وقف ہیں، یہ وقف کے محل ہیں. ان کو بھی جاننا، یعنی محل پہ
محل اس کے پہچاننا، اور محل اگر پہچان لیے تو اس پہ جب وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، یہ کیفیت بھی جاننا. جی تو علم وقف میں ان دو باتوں کا جاننا ضروری ہے. جی اور علت وقف کتنے ہیں؟ علت وقف بھی دو ہیں، ضیق نفس، استراحت نفس. ضیق نفس سانس کے آرام کے لیے، ضیق نفس سانس کی تنگی کے لیے، اور استراحت نفس سانس کے آرام کے لیے. یعنی وقت جو ہے وہ دو باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو سانس تنگ ہوتی ہے اس وجہ سے، یا پھر سانس کو آرام دینا ہے، پڑھنا نہیں ہے. تو یہ وقت کی علت ہیں، جی یعنی اسباب ہیں یہ وقف ہونے کے. جی کیفیت وقف کی چار صورتیں ہیں: کیفیت وقف و لحاظ ادا، کیفیت وقف و لحاظ اصل، کیفیت وقف و لحاظ رسم، کیفیت وقف و لحاظ وصل. کیفیت وقف و لحاظ ادا کی بھی چار صورتیں ہیں: وقف الاسکان، وقف الاشمام، وقف الروم، وقف الابدال. ہے نا، آگے ان کی کیفیت بیان کی جائے گی. جی کیفیت وقف الحاظ اصل کی بھی چار صورتیں ہیں: وقف السکون، وقف التشدید، وقف الاظہار، وقف الاثبات. محل وقف کی بھی چار صورتیں ہیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبی. وقف تام کہتے ہیں حرف موقوف علیہ، وقف تام کہتے ہیں جس کا لفظی تعلق معنوی تعلق دونوں منقطع ہو جائیں، جی اس کو وقف تام کہتے ہیں. جی وقف کافی کہتے ہیں جس کا لفظی تعلق منقطع ہو جائے، معنوی تعلق باقی رہے، اس کو وقف کافی کہتے ہیں. وقف حسن کہتے ہیں جس کا لفظی تعلق معنوی تعلق دونوں باقی رہیں، لیکن وقف کرنے سے کسی طرح کی قواحت نہ لازم آتی ہو. جی وقف کبھی کہتے ہیں جس کا لفظی تعلق اور معنوی تعلق دونوں باقی رہیں اور وقف کرنے سے قواحت بھی لازم آئے. وقف کرنے سے قباحت بھی لازم آئے. جی وقف کرنے جس کا لفظی تعلق اور معنوی تعلق دونوں باقی بھی ہو اور وقف کرنے سے قواحت بھی لازم آتی ہو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. یہاں سے لفظی تعلق اور معنوی تعلق بھی آگے سے ما قبل کا ما بعد سے باقی ہے، اور یہاں پر وقف کرنے سے قواحت بھی لازم آ رہی ہے. یعنی اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو گویا نماز کے لیے منع کرنا ہوا یہ. اس کا تعلق آگے سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. جب تم نشے کی یعنی حالت میں. تو آگے سے دونوں تعلق باقی ہیں نا، تو یہاں اگر وقف کر دیں گے قواحت لازم آ رہی ہے، خرابی لازم آ رہی ہے. سمجھے؟ ایسی جگہ وقف جی کرنا منع، وقف ناجائز ہے ایسی جگہ کرنے سے. جی جی وہ آگے کہہ رہے ہیں وقف واقع ہونے کی چار صورتیاں ہیں: وقف اختیاری، وقف اضطراری، وقف اختباری، وقف انتظاری. جی وقف اختیاری وہ وقف جو قصدن کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں. قصدن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کے کیا جائے، اپنے ارادہ و اختیار سے کیا جائے، اپنی پسند سے کیا جائے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی وقف اختیاری کس کو کہتے ہیں؟ جو قصدن کیا جائے، جان بوجھ کے کیا جائے، اپنے ارادہ و اختیار سے کیا جائے، اپنی پسند سے کیا جائے. جی اس میں سے کچھ بھی بتا دو گے تو چلے گا نا، جی یہی چیزیں بتا تاکہ کچھ بھی ذہن میں رہے تو وہ بتا دینا. انشاءاللہ. اپنے ارادہ و اختیار سے کیا جائے اس طرح بتا دینا.
جی وقف اضطراری کہتے ہیں، جو کتابی تعریف ہے وہ یہ ہے جو وقف بلا قصد واقع ہو، بلا قصد ہوں، واقع ہو یعنی کسی مجبوری کے تحت ہو، جی ارادہ نہیں ہے لیکن ہو گیا وقف۔ مثلا پڑھتے 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 کھانسی آ گئی، وقف جی ہو گیا، تو یہ بلا قصد ہے، ارادہ نہیں تھا ہوں، وقف کرنے کا لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، کھانسی آ گئی، اس پہ اختیار ہوں، نہیں ہے کسی کا۔ ہوں، پڑھتے 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 چھینک آ گئی، وقف ہو گیا، اب اس میں ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا، چھینک پہ کسی کا قابو نہیں ہے، آئے گی تو آئے گی۔ جمائی آ گئی پڑھتے پڑھتے۔ جمائی آ گئی، پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے پڑھ رہے تھے، دوست آ گئے، سمجھے؟ جی جی اب دوست کا آنے کا کوئی وقت پتا تھوڑی نہیں، جس ٹائم آ جائے، ویل بجا دی انہوں نے آ کے، ارادہ نہیں تھا لیکن دیکھا یار کسی نے ویل بجا دی دروازے پہ، تو گئے، کھولا، وقف ہو گیا۔ جی ہوں، جی حضرت، تو وقف ہوا نا، یہ سب اضطراری ہیں۔ جی پڑھ رہے تھے، استاد گرامی آ گئے، کھڑے ہو گئے ان کے ادب کے لیے، تعظیماً، وقف ہو گیا، سب اضطراری ہے۔ پڑھ رہے تھے، پیر صاحب آ گئے اپنے، کھڑے ہو گئے ان کے ادب تعظیم کے لیے، وقف اضطراری ہو گیا۔ وقف اضطراری ہوگا یہ، سمجھے؟ جی وقف اختیاری، جو وقف کسی کلمہ پر کیفیت یا محل وقف سمجھنے کی غرض سے کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ اختیاری یعنی محل وقف، کیفیت وقف یا محل وقف سمجھنے کی غرض سے کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں۔ وقف انتظاری، جو وقف اختلاف قرات پورا کرنے کی غرض سے کیا جائے اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ یہ وقف اسی وقت ہوگا جب اختلاف قرات ادا کرنے کو کرا جائے، جیسے امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام عاصم کے نزدیک والضحیٰ پڑھا، اب دوسرے امام کے نزدیک میں نے ائمہ کے نام آپ کو بتائے تھے، لکھوا بھی دیے تھے غالباً، جی ٹھیک ہے، دوسرے امام کے نزدیک پڑھیں گے والضحی، ہوں، ہے نا، تو وقف کیا یہ، پھر تیسرے امام کے نزدیک وقف کیا اور تیسرے امام کے نزدیک پڑھا والضحی، تو یہ وقف انتظار، یہ ایک قرات سے دوسری قرات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی حضرت، تو یہ وقف انتظاری ہے، امام عاصم کے نزدیک والضحیٰ، دوسرے امام کے نزدیک والضحی، تیسرے امام کے نزدیک والضحی، سمجھے؟ جی تو یہ وقف انتظاری ہے۔ دوسرا سبق ہے وقف و لحاظ ادا اور اس کی تعریف۔ حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن پڑھنا، اس کو وقف الاسکان کہتے ہیں، جیسے نستعین سے نستعین، ہوں، بے موقوف علیہ ساکن کرتے ہوئے ضمہ کا ہونٹوں سے اشارہ کرنا اس کو وقف الاشمام کہتے ہیں۔ بے موقوف علیہ کی حرکت کو اس قدر ضعیف اور ہلکا پڑھنا کہ صرف قریب والا سن کر اس کی حرکت معلوم کر سکے، اس کو وقف الروم کہتے ہیں، جیسے ہدی ہے، ہدی وغیرہ۔ حرف موقوف علیہ کے دو زبر کو الف سے بدلنا اور تا متورہ کو ہے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا اس کو وقف الابدال کہتے ہیں۔ رحمتن سے رحمہ، علیمن سے علیمہ۔ وقف الاسکان
اس میں ہوتا ہے تو وقف الاسکان زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے، یا حرکت اصلی ہو یا عارضی ہو۔ وقف الاشمام حرف موقوف علیہ مضموم میں ہوتا ہے۔ مضمون بولے تو پیش والے میں، پیش۔ جس حرف پہ ضمہ، عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ اچھا جی ایسے ہی زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں، جس حرف پر کسرہ ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ ایسے ہی عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں، اور جس حرف پر فتح ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ سمجھے؟ جی جی حضرت۔ تو یہ عربی میں ان کے جو نام ہیں وہ بھی ذہن نشیں کریں۔ جی حضرت۔ اتنا رہنے دیتے ہیں، پھر کل پڑھیں گے یہ زیادہ۔ پورا سبق کر لیں، یہ جی والے 2 سبق پورے کر لیں اور 3 کل پڑھیں گے۔ ٹھیک۔ وقف الروم حرف موقوف علیہ مضموم اور مکسور میں ہوتا ہے، یعنی پیش والے میں اور زیر والے دونوں میں ہوگا وقف الروم۔ وقف الروم کس میں ہوتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ حرف موقوف علیہ مضموم اور مکسور میں ہوتا ہے۔ پیش والے میں اور زیر والے میں۔ ہاں ٹھیک۔ سمجھے؟ اور وقف الروم کہتے کس کو ہیں تو جواب دیں گے آپ، حرف موقوف علیہ کی حرکت کو اس قدر ضعیف اور ہلکا پڑھنا کہ صرف قریب والا سن کر اس کی حرکت معلوم کر سکے، اس کو وقف الروم کہتے ہیں۔ وقف الروم ہوتا کس میں ہے تو وقف الروم حرف موقوف علیہ مضموم اور مکسور میں ہوتا ہے۔ جی تو سوال ہو کہ وقف الابدال کسے کہتے ہیں تو وقف الابدال ہوتا ہے مفتوح منون اور تاء مدورہ میں۔ سمجھے؟ زبر والی تنوین ہاں اور تو عربی میں بولیں گے تو مفتوح منون اور تاء مدورہ میں ہوتا ہے، اور اردو میں بولیں گے تو 2 زبر والی تنوین اور تاء مدورہ میں ہوتا ہے۔ سکون تنبیہ میں کہہ رہے ہیں سکون اصلی حرکت عارضی میم جمع ہائے تانیث ہائے ساکنہ میں روم اشمام جائز نہیں، باقی اس کی تفصیل اور کل بتائیں گے۔ جی حضرت۔ باقی 3 اسباق جو ہے کل بالکل پکے کرانا ہے۔ انشاءاللہ۔ یہ 2 سبق آپ مضبوط کر لینا کل تک۔ جی انشاءاللہ۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کو اور تھوڑا